بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ رسول الکریم اما بعد۔ ابھی مفتی قائد نے دعا کرائی ہے، جامع دعا ہے ماشاءاللہ، ہر چیز کا انہوں نے لحاظ رکھا، دین و دنیا دونوں کی دعا ملتی ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا حکم دیا گیا، دعا کوئی مانگے وہ آمین کہتے، تم بھی آمین کو، فرشتے آمین کہتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی مطابقت کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بعد لوگ آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ان کی مطابقت ہو گئی، قبول ہو گیا۔ رجوع اللہ ہو کے کام کرو۔ اب ظاہر ہے کہ 26 روز گزر گئے، 27 جو تراویح ختم ہو گئی، اس کا جو کفارہ کیا ہے، استغفار کو مالک نے بہت باقاعدہ فرمایا، لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا اس کا۔ سکون سے دنیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پنکھے کا انتظام، ہر چیز کا آرام، توجہ اس کیوں نہیں سنا؟ نفس کو ملامت کرو کہ اے نفس اتنی جگہ تم کو مل گئی ہے، آرام سے ہو، گھر میں شدت نہیں ہے، سب کچھ ہے، پھر رجوع کیوں نہیں ہوئے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب قرأ شروع کے امام تراویح کے لیے سورہ فاتحہ سے لے کر اور 20 رکعت پوری ہونے تک غور سے سنو، کوئی حرف چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرکات چھوٹنے نہ پائے، زبر زیر پیش کو بھی خوب سماعت کرو، تھوڑا سا نفس کو تملی کرو، یہ نفس تو بہکا دے گا، ٹھیک، اسی لیے اس کے تدارک یہی ہوتا ہے، استغفار ہو جائے۔ آپ نے مجھے سماعت دی، میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، بہرے محروم اس سے۔ اتنا فضل اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے سماعت توفیق دی، کان دو دیے اس نے، اور سن رہے ہیں، عافیت سن رہے ہیں، جو بہرے میں سے محروم بیچارے، آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، عافیت دیکھ رہا ہوں، نابینا محروم اس سے۔ آنکھ میں کھٹک پیدا ہوتی، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر فوراً، آنکھ میں کھٹک پیدا ہو گئی ہے، خارش ہو رہی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، علاج فکر ہو گئی، اور جب تک آنکھیں موجود تھیں اس کو میں نے استعمال صحیح نہیں کیا، غلط استعمال کیا، اسی لیے اعضاء کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اس سے سوال بھی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم سے۔ یہ ظاہری اعضاء ہے، اس کے تحت زبان آتی ہے، اس کو قابو میں رکھو، اس کے تحت قلب آتا ہے، یہ کئی سیڑھیاں ہیں گویا کی، اوپر سے نیچے، نیچے چھپا، ان سب کی حفاظت کرو۔ یہ لوگ جاتے تھے خانقاہوں کے اندر آخری عرصے کے لیے، کیوں جاتے تھے؟ گھر میں تو آرام بہت ہے، سب چیزیں مہیا ہیں، لیکن سکون قلبی نہیں ہے، یہاں سکون ملتا ہے۔ شیخ جو ہے خود گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ایسے رہے۔ مولانا رسول صاحب نورآباد میں حاضر تھا، ورنہ کہ ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، کوئی دنیا ترقی نہیں چاہے گا کہ اس سے آگے بڑھ جائے، جتنے شعبے ہیں، لیکن باپ کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، یہ تو ہوا ہے۔ استاد نے محنت کی شاگرد پر، کہتے بھائی میرا شیخ مجھ سے آگے بڑھ جائے، حالانکہ نہیں چاہتا وہ، لیکن دیکھا صلاحیت اس کے اندر ہے کہ کاش مجھ سے آگے بڑھ جائے، یہ تمنا ہوتی ہے۔ والد تمنا تو یقینی کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ تو ان کے نبی کیا چاہتا ہے، نبی چاہتا ہے میری امت آگے ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی تمنا بھی ہے، امتی امتی کی سزا لائیں گے، میری امتی آگے چلے جائے،
یہ نبی کی تمنا ہوتی ہے. اعمال صالح کی ترغیب دیتا ہے اس کو عمل کرو، اس پر اعمال صالح پر عمل کرو تو وہ قرب الہی بڑھے گا. انہوں نے پوری بات پہنچا دی. حضرت روزہ میں آپ یہ فرمایا کہ میں نے بات پہنچا نہیں تھی، سب نے کہا بنا پہنچا دیجیے آپ نے. یہ ہماری محروم، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا. تو نبی چاہتا ہے میری امت آگے بڑھ جائے. اب اس کا اگلا درجہ جو ہے وہ آخری درجہ ہے. سنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ. صبغۃ اللہ احسن صبغہ، یعنی میرے رنگ جو میں نے احکامات تم تک کو پہنچا دیے ہیں، پورا عمل کرو، میرا قرب آ جائے گا. میرے بندے میرے رنگ میں رنگ جائیں. اللہ تعالیٰ بری ذات ہے. تو ہر شخص چاہیے کہ اعمال کا جائزہ لیتا رہے، محاسبہ کرتا رہے. کون سا عمل جو اللہ تعالیٰ ناراض کرنے والا ہے، کون سا قریب کرنے والا ہے. یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں. اسی کا نام بیعت ہونا ہے. شیخ تجویز کرتا ہے کہ یہ جو اعمال کرو گے قرب الہی بڑھے گا، یہ کرو گے قرب گھٹے گا. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک لمحہ لگتا ہے. اس کی مثال ایسی متوجہ ہے سمندر کے اندر آپ چاہیے مدراس کے پانی میں تو پانی اچھال آتا ہے، بہت اونچی لہر چلی گئی، پینے چلی گئی. ایسی نہ ترقی ہوتی ہے. ایک دم سے سمندر اوپر چلا گیا، پھر ایک دم چلا گیا. شامت اعمال سے ترقی کی بات کوئی تنوع کیوں ہوئی؟ شامت اعمال سے. ہم نے نعمت قدر نہیں کی. توفیق الہی ہے سننے کو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سنو، ہمارا کلام سنو. نہیں توجہ کی نہیں تم نے. کوئی اچھا گانے والا ہوتا ہے بڑے اس سے سنتے ہیں، یہ بڑی اچھی آواز ہے اس کی، وہ حظ نفس کے لیے ہو گیا. اچھی آواز تو قرآن پاک کے سے کوئی ہے ہی نہیں. اور سب سے زیادہ مشہور رہنے داؤدی، وہاں پہ تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ انہیں کا ہے. لیکن اس سے اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. منور میں تھا، خالد عبد الحاضر تھے، مسجد نبی ہے، بہت بڑے بزرگ تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی جنت میں طلب کیا جائے گا سید داؤد علیہ السلام کو. سناؤ. اور سنایا. اسے نے کیسا سنایا؟ بہت کوئی جواب ہی نہیں اس کا. اس قدر انہوں نے پڑھا کہ بس کہتے ہیں آشش کر رہے لوگ. پھر آپ بلایا جائے گا. اچھا تم سناؤ. پھر آپ سنائیں گے. جب فارغ ہونے پوچھا جا رہا تھا کیسا پڑھے؟ یہ صاحب تو بھی نہیں. یہ سب سے زیادہ پڑھنا تھا. یہ سب مقابلے ہی نہیں. ان سے پڑھ کے اس کے بعد میں تھا اچھا اب میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام فرمائیں گے، سنائیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے. وہاں بسم اللہ نہیں کہیں گے، انا کہیں گے. میں جو اللہ جو ہے تو خود ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو سارے مخلوق بالکل حیران ہو جائے گی. اسی لیے کلام سے مناسب بتا کر لو قرآن پاک کی، اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو. شاہی کلام ہے، موسی اعظم کلام ہے، حق الحاکمین کا کلام ہے. غور سے پڑھو، غور سے سنو. یہ ہے اسی لیے خانقاہ میں یہی نظام ہوتا ہے کہ یہاں پر آئے ہو تم اپنے کو فارغ کر کے آؤ. کوئی خیالات مت لاؤ. ادھر ادھر کیوں فائق کیوں ہوتے ہو؟ خیالات فاسد تو واپس جاؤ، کام نہیں بدلے گا. آئے ہو پورے کام میں لگو. شیخ اکیلا خود ہی اندر رہتا ہے، پوری اللہ ہوتا ہے. کہاں سب خانقاہ میں سینکڑوں آدمی ہوتے لیکن سب کامیاب ہو جاتے کیونکہ طلب لے کے آئے. طلب لے کے جاؤ گے تو شیخ سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن دعا جاری ہو جاتی ہے. پہلے دعا کر لیتے ہیں آنے والوں کے لیے کہ یہ بندہ آیا ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کر دی. بس بعض صاحب بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ دعا کہ اللہ میرے یہاں کوئی مہمان آیا جو آپ کہتے ہیں کوئی ہے اس کی مرادیں پوری کر دیجیے گا. یہ انہوں تو یعنی نسبت منتقل کر دیا اشیاء کے اندر، کھانے پینے. سفر چلیے گئے تو خاطر تاکید تھی کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ان کو بیٹھانا، اکرام کرنا، ان کو کھانا پیش کرنا. اسے بھائی شیخ کے نعت ہو گئے،
کیوں مذاق کرتے ہو بھائی؟ مطلب شیخ ملاقات کے لیے تم نے کہا کہ جو تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں کھاؤ اس کو. انہوں نے یہ دعا اللہ یہاں میرا جو شخص کھائے یا پیے اس کی مرادیں پوری کر دیجیے. اسی لیے شیخ کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے, لذت بھی ہوتی ہے. یہ چیز ہے یہ بہت ضروری. حلال دال ہوتا ہے اور وہ پھر روح اللہ ہو کے کھلاتے بھی. کس نے بھی چیز نہیں بات عطا خدا بنتی ہے یہ. تو یہ چیزیں اسی لیے نعمت کو استعمال کرو بندہ بن کر. ہم کرتے ہیں باقی بن کر. کتنے آزاد دے رکھے ہیں, کتنے لوگ آئی سی یو میں بیٹھے ہوئے ہیں, بولنا مشکل, کوئی جا نہیں سکتا. نل کی پڑی ہوئی ناک سے آکسیجن لے رہے ہیں اور کتنے مارک سے باہر لے رہے ہیں. قرآن پاک سن رہے ہیں, دین باتیں سن رہے ہیں. کتنی نعمت. اسی لیے استغفار کرو. ابھی 27 شب ہے تو ہر رات شب قدر جاتا ہوں, پہلی سے لے کے 30 تک. سب کو غنیمت جانو. پوچھتے لوگ کب ہے کیا ہے, بھائی تمہیں سے کیا بحث, تمہارا کام عبادت کرنا. یہ دعا کرو, بس دعا کرو. اور اللہ تعالیٰ اگر یہ رات بہتر ہے, ہر رات بہتر ہوتی ہے, کوئی رات بہتر نہیں ہوتی. مجھے حصہ عطا فرما دیجیے. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, ابھی تراویح ہو گئی, پھر تہجد اٹھیں گے, پھر فجر پڑھیں گے, پورا ثواب مل جائے گا اس کو. ثواب ہے تو جو وقت گزر گیا تو آنے چلا. 26 رمضان کتنے آفی گزر گئے. ایسا بڑی گرمی ہے, دور چل رہی, کچھ بھی نہیں. اب جو وقت بچ گیا سو نہیں بچاؤں. ایک منٹ کے اندر اس میرے بات مثال رسی تھی. یونیورسٹی میں امتحانات ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ جب 10 منٹ ہوتے وارڈ نہیں دیتا ہے, انویلیٹری ہوتا ہے, نگراں ہوتا ہے, وارڈ نہیں دیتا کہ کوشچن دیتا کہ 10 منٹ باقی ہے. وہ انگریزی بات کہتے رہتے ہیں. پھر ایک راؤنڈ لگا, اب 5 منٹ باقی ہے. پھر جسٹی ہستے آخر میں کہتے ہیں کہ لاسٹ وارننگ ہے, آپ لوگ کام ختم کر لیں. اور سب سے آخر میں کہتے ہیں رائٹنگ اسٹاپ. اس کا کافی چیزیں لگتے ہیں. اس مدت کو جو خاص لوگ ہوتے ہیں غنیمت جانتے ہیں کہ رائٹنگ اسٹاپ سے پہلے جلدی لکھنا شروع کرتے ہیں کہ جو کچھ سوالات ہیں تکمیل تو ہو چکا لیکن مزید ریوائز کر لیں, دوبارہ اسے تصدیق دیکھ لیں, اور کچھ چیز رہے گی اس کو تصدیق کر لیتے ہیں. اس 10 منٹ میں بھی یہ کام کر لیتے ہیں. ایسے 3 روزے بچے. 3 روزے غنیمت ہے جانو. جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو رضا بند اللہ آپ کوتاہی نہ ہونے دیجیے دن اور رات میں. اسی لیے لوگ جاتے ہیں شاید بھارتی جاتے ہیں کہ وہاں اس کی تو نگراں بھی ہوتے ہیں. ان کے پاس پورا کیمرہ لگا رہتا ہے, دل کا کیمرہ ہوتا ہے, دیکھتے رہتے ہیں. جتنے بھی صاحب بزرگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ایک نظر ڈالی اور عکس آ گیا ان کا. پہلے اصلاح فکر کرو. کئی جگہوں سے یہاں پر بھی ایک ادارہ اس کے اندر ہے, 4 دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے, کتنا سکون ہے یہاں پر. کتنے لوگ پریشان حال ہیں. کہیں پانی قلت ہے, کہیں بجلی قلت ہے. غلط دونوں چیز, پانی بھی ہے بجلی بھی ہے. جنرل سے اللہ برابر, یہ بھی اللہ فضل کرا. تو جنہوں نے سی بنا ڈائی کی دنیا کیا ہوگا. ان کی اخلاص سی بنا پر ہم لوگ بیٹھے یہاں پر. وہاں جو گیا دنیا سے رونق ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں متفضلین انہوں نے کام شروع کیا تو وہی آباد کی جگہ. اللہ فضل کرا جگہ آباد ہے. باقی حیات ہمارے رونق تھی ویسے بھی ہے, تو انشاءاللہ رہے گی. تو استغفار کی کثرت کرو. اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھتے رہو. اب ظاہر کہ یہ قرآن پاک ختم ہوا, دعا بھی ہوگی انشاءاللہ, خوب بھی ہو جائے گی. انفرادی طور پر بھی آپ خوب رجوع اللہ پہ کام کرو, انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو.